اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17۔ پہلے تو بہت معافی کے ساتھ کہ میں نے بیچ میں ایک دن پورا مس کیا ہے، اور آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری درخواست ہے کہ آپ بہت زیادہ دعا کریں۔ گھر میں فیملی میں کچھ ایسے امور درپیش آ گئے ہیں جس کی وجہ سے میں لیسن ریکارڈ نہیں کر سکی، اور کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایک انسان جتنا بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کے لیے ایک کام کرنا چاہتا ہے، اس میں اللہ کی مشیت تو شامل ہوتی ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے ایک بہت آسانی سے ایک امتحان بن جاتا ہے، اور شیطان کا غلبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم جیسے کمزور انسان بالکل نہیں محفوظ، اور ہمیں مسلسل شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا کر دے۔ تو آپ سب بلکہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے غلبے سے محفوظ رہیں۔ پچھلا سبق ہم نے جو پڑھا تھا 8 سے لے کے 16 تک، وہ منافقوں کی نشانیاں تھیں، اور میں نے آپ کو اس میں تفصیل سے پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی 4 بڑی نشانیاں بنائی ہیں، جس میں ایک آیت نمبر 11 میں تھی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں، یعنی یہ اپنے غلط اور گندے اور فسادی اعمال جو ہیں ان کو نیکی کا لبادہ پہنا کے پیش کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 میں جب انہیں کہا جاتا ہے جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑا نفس جو ہے ہمارا وہ ہمارا شیطان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، ہم تو طنز کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور انہیں بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، یہ بھٹکتے رہتے ہیں اندھوں کی طرح۔ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 یہ قرآن کی آپ سمجھیں کہ انتہائی خوبصورت مثالوں میں سے 2 مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں منافقوں کی ذات، کافر اور منافق کا جو کردار ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ اور یہ مثل جو ہے نا، تمثیل، میم سا لام، جس میں سے تمثیل نکلا ہے، مثال نکلا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا مثلاً، ایسے ہم کسی چیز کی مثال دے رہے ہوتے ہیں تو مثل کا مطلب ہے اس جیسا، بالکل وہی بات نہیں دہرانا، بلکہ اس جیسی ایک بات اس مقصد سے کرنا کہ اصلی بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں اپنے تصور میں لا کے سمجھنی پڑتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جب یہ آیات پڑھوں گی تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ تماثیل جو ہیں، یہ مثالیں اپنے ذہن میں لائیں، یہ سین آپ اپنے ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے جی؟ آیت نمبر 17 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلہم، مثال ان کی، کا مثلی، کا مطلب مانند یا جیسی ہے، مثلی ایک مثال، الذی اس شخص کی، استوقدہ، اس کی جو روٹ ہے وہ ہے واو قاف دال، وقد جس کا مطلب ہے ایندھن، استوقد اس کا مطلب ہے ایندھن ڈال کے بھڑکانا، استوقد۔ تو مثال ان لوگوں کی، یعنی جو انکاری لوگ ہیں، یا جن کی ابھی 2 مثالیں گزری ہیں، جن کے 2 آیات 2 سیٹس گزرے ہیں، ایک کافر ہیں اور ایک منافق ہیں، تو اللہ ان جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے، استوقدہ، جس نے ایندھن ڈال کے بھڑکائی، نارن ایک آگ، فلما پس جب، اضواءت
ازوا، یہ زواد واو حمزہ زو سے نکلا ہے، جس سے ضیاء بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے روشن ہو جانا۔ تو جب روشن ہو گیا ما حولہ، اس کا ماحول، ذہب اللہ، ذہبہ چھین لیا، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، ترک کر دیا انہیں، پھینک دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون یہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، لا یبصرون نہیں یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب ایک سین آپ امیجن کریں کہ ایک بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ ایک شخص آ رہا ہے اور وہ ایندھن جمع کر رہا ہے، وہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے، کوئی چیزیں جمع کر رہا ہے، پھر وہاں پہ انہیں ایک طریقے سے رکھ کے اس میں آگ لگا کے اس جگہ کو روشن کر رہا ہے۔ پھر جب وہ سارا ماحول روشن ہو گیا تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کی بینائی چلی گئی۔ تو سارا ماحول تو روشن ہے، اتنی محنت ہوئی، اتنی لکڑیاں جمع ہوئی، اتنا ایندھن جمع ہوا اور سارا ماحول روشن ہو گیا، لیکن یہ بدبخت جو ہیں ان کی بینائی نہیں رہی، ان کی آنکھیں چلی گئیں، اور اب یہ اس روشنی کو اور اس ماحول کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اور جب آگ جلا کے اس نے اتنی محنت کی اور جب آگ بھڑک اٹھی اور اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اس کی بینائی چلی گئی، یعنی وہی شخص جس نے اتنی محنت کی تھی لیکن جب اس نے اس روشنی کا انکار کر دیا تو اللہ نے اس کی بینائی لے لی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ذہب اللہ نے چھین لی۔ ایک تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جس شخص نے آگ روشن کی تھی اسی کی بینائی چلی گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری تفسیر جو ہے اور جو زیادہ صحیح ہے، کیونکہ وہ گرامر کے مطابق بھی زیادہ صحیح ہے، مثلہم ان لوگوں کی مثال، ٹھیک ہے، کمثل الذی استوقد نارا، مثال ایک شخص کی ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ ایک جماعت ہے، لیکن ذکر ایک شخص کا ہو رہا ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہوا، ذہب اللہ بنورہم، تو ان سب لوگوں کا نور اللہ نے چھین لیا۔ تو جو لوگ انکاری تھے، یہ جس شخص نے آگ جلائی ہے یہ شاید ان انکاری لوگوں کا حصہ نہیں ہے، یہ محنت کر رہا ہے اور ایندھن جمع کر رہا ہے اور آگ بھڑکا رہا ہے، اور جب ماحول روشن ہو گیا تو پھر لوگوں نے اس روشنی کا انکار کیا تو ان کی بینائی جو تھی وہ اللہ نے چھین لی۔ یہ انکاریوں کی مثال ہے کہ جن کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے اور ماحول روشن ہے لیکن وہ اللہ کی ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ بصارت، میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک بصارت ہوتی ہے اور ایک بصیرت ہوتی ہے، تو اللہ ان کی وہ دیکھنے کی طاقت چھین لیتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اور وہ طاقت جب ان سے چھن جاتی ہے تو وہ ظلمات یعنی کہ جہالت کے اور گناہ کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ انکاری لوگ ہیں۔ سمن بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ اب نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انکاری لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی بات اللہ نے کی تھی جہاں پہ انکاریوں کا ذکر تھا۔ اب آیت نمبر 19 میں ایک اور جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، او کا سویب، کا مانند یا جیسا، سویب سواد واو با صوب، یہ اس سے نکلا ہے۔ سویب جو ہے یہ تیز موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، اور کا جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے، او یا کا سویب جیسے کہ ایک تیز موسلا دھار بارش ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور اس میں گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون یہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم ان کی انگلیاں، فی آذانہم ان کے کانوں میں، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق ان بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ بجلی کے کڑکے جب یہ سنتے ہیں تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور یہ موت سے ڈرتے ہیں، واللہ اور اللہ،
محیطم وہ تو گھیرے ہوئے ہے، ہا واو تو ہوت، جیسے ہم محیط کہتے ہیں نا، یہ جب دائرے کے ارد گرد جو سرکمفرنس ہوتا ہے اس کو محیط کہتے ہیں، یا احاطہ بھی اس سے نکلا ہے، ہوت ایک چیز کو گھیر لینا۔ تو اللہ تو گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو، انکاریوں کو۔ تو مثال ان لوگوں کی دی جا رہی ہے، ایک گروہ ہے لوگوں کا جو تیز موسلادھار بارش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس بارش میں یہ بھیگ رہے ہیں، مسلسل بارش برس رہی ہے اور اس میں بجلی ہے اور اس میں کڑک ہے، اور انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دی ہوئی ہیں اس بجلی اور کڑاکے سے بچنے کے لیے، اس کو نہ سننے کے لیے، اور اللہ تو گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ اب آپ نے اپنے ذہن میں یہ سین لانا ہے، اور یہ بارش جو کہی گئی ہے یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے، یہ وہ قرآن ہے جو آسمان سے مسلسل نازل ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کے انکاری ہیں، یعنی وہ منہ سے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس کے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس بارش میں وہ مسلسل بھیگ رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت جو ہے اس کی مثال ایک بارش کی ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے آسمان اور بادل اور ستارے اور چاند اور سیارے اور زمین اور مٹی اور پودے اور مکھی اور مچھر اور گائے اور بیل سب کچھ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے یہ سب چیزیں ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ سورج کا چڑھنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کی شکلیں بدلنا، سورج کا مختلف جگہوں سے چڑھنا اور اترنا، دن کا آنا، رات کا آنا، شام کا ڈھلنا، یہ سب چیزیں یہ ہدایت عامہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیاں کس چیز میں تم میری نشانی کو نہیں دیکھتے ہو؟ تو یہ ہدایت عامہ ہے، اور ہر طرف ہدایت برس رہی ہے، لیکن ایک شخص ہے یا ایک گروہ ہے جو اس ہدایت میں آنے والے سخت احکامات، جن کی مثال بجلی کی ہے یا کڑک کی ہے، ان احکامات کے ڈر سے، جیسے جہاد کے احکامات ہیں، جیسے نفس کو قابو کرنے کے احکامات ہیں، جیسے سختی کرنے کے احکامات ہیں، ان احکامات سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کہ جی ہم تو کچھ سن ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو سن ہی نہیں سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تو گھیرے ہوئے ہیں انکاریوں کو، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بچ جائیں گے۔ اگر ہم یہ حکم نہیں سنیں گے تو یہ ہم پہ فرض نہیں ہوگا، اگر ہم نے قرآن سنا ہی نہیں تو ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو وہ تو تمہاری ہر طرف برس رہا ہے، تم تو اس کے اندر بھیگے ہوئے ہو، پھر بھی تم یہ کہتے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف اچک لے، خطفہ اچانک سے چھین لینا، ابصارہم ان کی آنکھوں کو۔ اب بجلی جو ہے، ابھی وہ دیکھیں جو انکاری جو تھے نا، ان کو اللہ نے کہا تھا سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ یہاں پہ منافقوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ ابھی اس نے اچکا نہیں ہے، ابھی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن جب یہ کھلی آنکھوں سے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کی آنے والی ہدایت میں شک کرتے ہیں اور منہ سے اقرار کر کے عمل سے انکار کرتے ہیں، تو پھر قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ لیکن کلما، جب کبھی، اضاء لہم، روشن ہوئی ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چل پڑے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا ان پر، قاموا، وہ رک گئے، قائم ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سین آپ نے ذہن میں لانا ہے، کفر سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ سین ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سین آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انکاری کے دل پہ مہر لگاتا ہے، تو اس کے دل پہ جب مہر لگ جاتی ہے، اس میں ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اس میں روشنی اندر نہیں جا سکتی، وہ دل جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب قلب تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو تو ایک انسان کو ہمیشہ باہر کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی چکا چوند میں وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے،
جب دنیا کی چکا چوند نہیں ہوتی تو اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوتی جو اس کو راستہ دکھا دے. اس کے اندر کا جو نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر کا جو وہ رہنما ہوتا ہے، اس کے اندر کا جو وہ مقیاس، وہ آلہ جو ہے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، قطب نما جس کو کہتے ہیں، جو اس کو یہ بتانے والا ہوتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ چیز اس کے اندر فیل ہو جاتی ہے. تو جب باہر سے روشنی نہیں آتی، جب باہر سے کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا، تو یہ انسان کھو جاتا ہے. جیسے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں اپنے دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے کہ ہم کسی سے بحث کر سکیں، کہ ہم کسی کو اپنا نقطہ نظر سمجھا سکیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن کا اتنا علم بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط بات بتا دے تو ہم اس کو تصحیح کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی غلط قرآن پڑھا دے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، ہم اس کی بات مان لیں گے. کیونکہ ہمارے اندر کا جو وہ نیویگیشن سسٹم ہے، وہ قطب نما جو ہے، وہ خراب ہو گیا ہے، وہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. اندر دل کی روشنی جو ہے یہ قرآن سے آتی ہے، یہ اللہ کی ہدایت سے آتی ہے، اور دل کو قرآن روشن کرتا ہے. جب تک انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہوگا جو اس نے قرآن کے ذریعے سکھایا ہے، تب تک اس کو دنیا کے اندھیروں سے نمٹنا نہیں آئے گا. وہ دنیا کے اندھیروں میں بھٹک کے رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، نشہ کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ وہ اپنے خالق سے دور ہے، اس کے پاس وہ روشنی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ہر چیز میں اپنے خالق کو دیکھ سکے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب روشنی ان پر آتی ہے، جب اوپر سے روشنی چمکتی ہے بجلی کی کڑک میں، تو یہ چل پڑتے ہیں. لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے، جب روشنی چمکنی بند ہو جاتی ہے، تو یہ کھڑے رہتے ہیں اور بارش میں اسی طرح بھیگتے رہتے ہیں جانوروں کی طرح. سمجھ انہیں کچھ نہیں آتی ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کے کان اور آنکھیں چھین لیتا. اور سمع جو ہے یہ ہمیشہ ابصار سے پہلے آئے گا قرآن میں، یہ آپ نوٹ کیجئے گا. سننے کی طاقت جو ہے وہ دیکھنے کی طاقت سے پہلے آتی ہے. کیوں؟ یہ شیخ حمزہ یوسف نے بڑا زبردست اس کی ایک ایکسپلینیشن دی ہے کہ سمع جو ہے، سننے کی جو طاقت ہے، یہ سرکمفرینشل ہے. یہ یعنی کہ میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، دور قریب، کہیں سے بھی کوئی آواز ہو، میرا کان اسے کیچ کر لیتا ہے، سن لیتا ہے. آنکھوں کے ذریعے میں صرف اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں، ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں. تو کان جو ہیں یہ ہدایت اور گمراہی دونوں کا بہت بڑا راستہ ہے. یہ کان جو ہے، آنکھیں جو ہیں یہ اس کے بعد آتی ہیں. ایک بات جب ہم سن لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کے قابل بھی ہو جاتی ہیں. تو سماعت جو ہے یہ پہلے آتی ہے. غلط بات سننی نہیں ہے، غلط بات سن کے فوراً اس کی نفی کرنی ہے، اور ہمیشہ اچھی بات سننی ہے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے. اچھی بات سنیں گے تبھی آنکھ اچھی چیز کو دیکھنے کے قابل بنے گی. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ میں ان آیات کے ساتھ انصاف کر سکی ہوں، کیونکہ یہ بڑی مشکل آیات ہیں. اور آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور بھیجیں، ضرور پوچھیں، جس کے ذریعے میں مزید آپ کے لیے یہ صاف کر سکتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.